السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان اللہ کان علیکم رقیبا، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، وقال تعالى والذین جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ وقال إمامنا وقدوتنا وحبيبنا ورسولنا محمد بن عبد الله صلوات اللہ وسلامہ علیہ، الا وان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب ذوالجلال والاکرام کی حمد و ثنا، مدح و ستائش، عظمت و کبریائی کے بعد درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء و رسول پر، بالخصوص نبیوں اور رسولوں کے سردار اور سرتاج سید الاولین والآخرین، خاتم الانبیاء والمرسلین، جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے آل و اصحاب پر، ان تمام لوگوں پر جنہوں نے آپ کے دین، آپ کے راستے، طریقے اور لائی ہوئی شریعت کی پیروی کی،
سب پر اللہ کی رحمتیں، برکتیں، سعادتیں اور سلامتی نازل ہو۔ قابل احترام اسلامی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، میں آج آپ کے سامنے جس موضوع کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں اس کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ وہ سوال یہ ہے کہ ہمیں کس چیز کو زیادہ حسین، خوبصورت، دلکش، بہترین اور جاذب اور دیکھنے میں خوشنما بنانے کی ضرورت ہے؟ وہ چیز جسے دنیا کے لوگ دیکھتے ہیں، یا اس چیز کو زیادہ بہترین، خوش حال اور خوشنما اور خوبصورت بنانے کی ضرورت ہے جسے اللہ رب العالمین دیکھتا ہے؟ اللہ کو دیکھنے والی چیز کو زیادہ حسین بنانا بہتر ہے، ضروری ہے، یا انسانوں کو دیکھنے والی چیز کو؟ بتائیے۔ اللہ کو، جو چیز اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے، جس چیز پر نگاہ براہ راست کس کی پڑتی ہے؟ اس عرش والے، آسمان والے، قدیر و کریم، غفار و جبار اللہ جل شانہ کی۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اس چیز کی خوبصورتی کے لیے ہمیشہ کوشاں اور فکر مند رہتے ہیں جسے دنیا دیکھتی ہے۔ ہمارا چہرہ، ہمارا لباس، ہمارا کپڑا، ہمارا بدن، دنیا کیا دیکھتی ہے؟ یہ دیکھتی ہے۔ اللہ رب العالمین کیا دیکھتا ہے؟ کیا دیکھتا ہے؟ دل ہمارا، ہمارا عمل، ہمارا کردار۔ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولكن ينظر الى قلوبکم، ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ تو ایک مومن کو کتنا فکر مند رہنا چاہیے اس بات کے لیے جسے اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے، اسے اچھا بنا کر کے پیش کرے۔ یہی تو اصل ایمان ہے، یہی تو اصل ایمان ہے کہ ہمارا رب جس چیز کو دیکھ رہا ہے، ہم اس کو خوبصورت کرنے کے لیے فکر مند رہیں کہ نہ رہیں۔ اور آج ہمارا حال کیا ہے؟ یہی ہمارا دل ہی خراب ہے۔ جو سماج میں سارا فساد ہے، سارا بگاڑ ہے، ساری بے اعتدالی اور یہ ساری بدترین شکل و صورت اور یہ منظر نامہ ہے، یہ ساری وجہ جو اس کی ہے، بنیادی وجہ ہمارے دلوں کی خرابی کی وجہ سے ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لمبی روایت ہے، ان الحلال بین۔ میں اس ٹکڑے کو، پوری حدیث کو ذکر نہیں کروں گا، صرف وہی ٹکڑا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ آپ جان گئے نا کہ دل کو خوبصورت کرنا کیوں ضروری ہے ہمارے لیے؟ کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ ہمارا اللہ ہمارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ کون دیکھتا ہے؟ اللہ دیکھتا ہے۔ اس لیے دلوں کو خوبصورت کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔
اللہ کو کون نہیں اپنا دل خوبصورت دکھانا چاہتا؟ وہ خوبصورت دل ہے کیا؟ خوبصورت دل جس کے پاس ہے وہ انسان کامیاب کتنا ہے دنیا اور آخرت کے اعتبار سے، اور ہمارے دلوں کا کیا حال ہے؟ آج ہم وہی سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو میرے بھائیوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ یہ بندے کا دل رحمان کی انگلیوں کے درمیان ہے، الٹتا پلٹتا رہتا اللہ رب العالمین۔ اس لیے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے یہاں جب باری ہوتی تھی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زیادہ معمول کیا ہوتا تھا؟ تو وہ بیان کرتی ہیں ام المومنین کہ رسول اکرم فجر کے بعد سب سے زیادہ جس بات کا وظیفہ کرتے، اللہم ثبت قلبی علی دینک، اللہم ثبت قلبی علی طاعتک۔ کیوں؟ دلوں کو پھیرنے والا۔ پھر اس بعض روایتوں میں آیا یا مقلب القلوب، دلوں کو پھیرنے والے، اے اللہ ہمارے اس دل کو دعا بھی مانگے۔ پتہ یہ چلا کیوں؟ دل ادھر ادھر بھٹکتا رہتا ہے، تو رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، جن کے دل کی پاکیزگی، طہارت، سلامتی اور خوبصورتی کا ہم اور آپ اندازہ اور تصور ہی نہیں لگا سکتے۔ میں آگے ایک مثالیں خطبے کے اخیر میں دینے کی کوشش کروں گا۔ وہ دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ ہمارے دل کو، ہمارے اس قلب کو جو انجن ہے پوری باڈی کا، پورے بدن کا انجن ہے، ٹرین کی سارے گاڑی کے سارے ڈبے کہاں جائیں گے؟ جہاں انجن جائے گا۔ تو یہ ہاتھ، یہ آنکھ، یہ کان، یہ زبان، یہ پیر، جسم اور باڈی کے سارے پارٹس اور اعضاء وہی کریں گے جو ہمارا دل کرنے کے لیے جس طرف لے جائے گا، آمادہ کرے گا۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ الا وان فی الجسد مضغہ، ایک ٹکڑا ہے گوشت کا، لوتھڑا ہے، کہاں؟ اس باڈی کے اندر۔ اذا صلحت صلح الجسد کلہ، اگر وہ درست ہو جائے، اگر وہ ٹھیک ہو جائے، اگر وہ سیدھے راستے پر گامزن ہو جائے تو پوری باڈی آپ کی صحیح چلے گی۔ وَإِذَا فَسَدَتْ، اور اگر اس کے اندر بگاڑ آ جائے تو پوری باڈی اور پورے بدن کے اندر خرابی آ جائے گی۔ اس لیے اس دل کو سنبھال کر کے رکھنا اور اس دل کی حفاظت کرنا، اس قلب کی سلامتی کی فکر کے ساتھ جینا، اس بدن کی حفاظت کے لیے بھی ضروری ہے اور دنیا میں خیر کے راستے پر رہنے کے لیے ضروری ہے اور آخرت میں کامیابی کے لیے بھی ضروری ہے۔ سورۃ الشمس آپ پڑھیے، اللہ تعالیٰ نے ایک نہیں، دو نہیں، اللہ کی مخلوقات میں بڑی بڑی نشانیوں کی کئی ایک، زمین و آسمان، ستارے، ساری چیزوں کی قسم کھانے کے بعد اللہ نے بنیادی مسئلے کا ذکر کیا۔ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنہار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد افلح من زکاها، قد افلح من زکاها۔ دنیا اور آخرت میں اللہ نے چاند کی قسم، زمین کی قسم، آسمان کی قسم، سورج کی قسم، انسان کے نفس اور جان کی قسم اور بڑی بڑی اللہ کی قدرت کی نشانیوں کی قسم کھانے کے بعد اللہ کہتا ہے کہ وہی انسان کامیاب ہے جس نے اپنے دل کو پاک کر لیا، جس نے
اپنے دل کا تزکیہ کر لیا، پاک کر لیا. کس سے پاک کر لیا؟ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی. بار بار جمعہ کو سنتے ہیں. اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ کہا کہ کامیاب وہی ہے جس نے تزکیہ کر لیا، پاک کر لیا. کس کو؟ اس دل کو. کیوں؟ قیامت کے دن کامیاب وہی ہوگا جس کے پاس پاک دل، پاکیزہ دل، صاف ستھرا دل، قلب سلیم ہوگا. جنتیوں کے دلوں میں کوئی کینہ، کپٹ، شرک، بدعت، نفرت، عداوت، دشمنی، بغض و حسد، یہ ساری چیزیں نہیں ہوگی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کامیاب وہی ہے دنیا اور آخرت کے اعتبار سے جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا. پھر اللہ رب العالمین قرآن کریم میں بیان فرماتا ہے کہ یوم لا ینفع مال ولا بنون. قیامت کے دن نہ مال کام آئے گا، نہ بیٹے کام آئیں گے، نہ اولاد کام آئے گی. اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد کہا کہ الا من اتى اللہ بقلب سلیم. جو قلب سلیم دل لے کر کے آئے گا. یعنی آخرت کی کامیابی کے لیے بندے کے پاس قلب سلیم کا ہونا ضروری ہے. اگر اس کا قلب مریض ہے تو اللہ رب العالمین صحت مند دل، سلامت دل. کیسا سلیم؟ کن چیزوں سے پاک؟ ابن قیم الجوزیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا کہ قلب سلیم سے معنی یہ ہے، مراد یہ ہے، مطلب یہ ہے کہ وہ دل سلامت ہو. کس سے؟ شرک سے. کس سے؟ قلب سلیم جو لے کر کے آئے گا. تو قلب سلیم کا معنی کیا ہے؟ سب سے بڑا مرض، سب سے بڑی بیماری جو دل کی ہے وہ کیا ہے؟ شرک ہے. بدعت سے اس کا دل پاک ہو، معصیت سے اس کا دل پاک ہو، کینہ، کپٹ، حسد، جلن، بغض، نفرت، عداوت، دشمنی، بدگمانی، سوء ظن، ایک دوسرے کے بارے میں غلط سوچنا، یہ سارے جو امراض قلب ہیں. ایک تو ڈاکٹر جو بتاتا ہے نا کہ یہ دل کی بیماری ہے، آپ کا پریشر اور دل کے یہ چلنے کا یہ لیول ہے، لیکن ایک دل کی روحانی بیماریاں ہیں. دل کی جس کے علاج کے لیے ہمارے پاس کوئی فکر مندی نہیں. اگر دل فزیکلی بیمار ہو جائے تو ہارٹ اسپیشلسٹ کے پاس دوڑ کر کے جائیں گے. جاتے کہ نہیں جاتے؟ لیکن اس بیماری سے محفوظ دل کی تلاش نہیں ہے اللہ رب العالمین کو، جس کے لیے ہم فکر مند ہیں. اللہ کو اس دل کی تلاش ہے، اس قلب سلیم کی تلاش ہے، ڈیمانڈ ہے جو قلب سلیم شرک سے، بدعت سے، معصیت سے، حسد سے، جلن سے، نفرت سے، بغض سے، عداوت سے، نفرت سے اور بدگمانی اور دل کی ساری بیماریوں سے محفوظ ہو. وہی انسان اللہ کی بارگاہ میں کامیاب ہو کر کے آئے گا جس کے پاس قلب سلیم ہو. ہمارے دل بیمار ہیں کہ نہیں ہیں؟ ہمارے دل مریض ہیں کہ نہیں ہیں؟ دلوں کی بیماریوں کا عالم کیا ہے؟ کس کا دل پاک ہے؟ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ نے کہا کامیابی کے لیے شرط کیا ہے؟ جو قلب سلیم لے کر کے آئے. آج دل کا کون سا مرض ہے جو ہمارے ان دلوں کے اندر نہ پایا جاتا؟ تقویٰ، اس کا محل کیا ہے؟ پرہیزگاری کا اصل ٹھکانہ کیا ہے؟ لباس؟ ہمارا ظاہری وضاقتہ نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کر کے کہتے تھے التقویٰ ہا ہونا، التقویٰ ہا ہونا، التقویٰ ہا ہونا ویشیر الی صدری. دل میں اللہ کا اصل تقویٰ ہوتا ہے. اور رسول اکرم بار بار یہی دہرا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ سینے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے تقویٰ یہاں ہے، تقویٰ یہاں ہے، تقویٰ یہاں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ای الناس افضل، ای الناس افضل، سب سے بہترین اچھا انسان کون ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کل مخموم القلب صدوق اللسان۔ قالوا یا رسول اللہ صدوق اللسان نعرفه وما هو مخموم القلب؟ قال هو التقی النقی لا غل فیہ ولا حسد، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ صحابہ نے کیا سوال کیا تھا کہ سب سے افضل انسان کون ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے صفات بیان فرمائے؟ 2 کا مخموم القلب، صدوق اللسان، زبان کا سچا، اور مخموم القلب انسان۔ صحابہ کرام مخموم القلب جیسے ابھی آپ نہیں سمجھ پائے ہوں گے تو اسے صحابہ بھی نہیں سمجھ پائے تھے، صحابہ بھی نہیں سمجھ پائے تو اللہ کے نبی سے کہا اللہ کے نبی صدوق اللسان تو سمجھ میں آ رہا ہے، زبان کا سچا آدمی جو جھوٹ نہ بولے، مخموم القلب کون ہے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا هو التقی۔ تقوی کا تعلق کہاں سے ہے؟ دل سے۔ مخموم القلب جس کے دل میں اللہ کا تقوی رچا بسا ہو۔ مخموم القلب هو النقی، نقی کا معنی صاف ستھرا۔ جیسے ایک باٹل ہے، یہ گلاس ہے، خالی ہو تو کیا کرے آدمی؟ خالی کر لے، کس سے؟ شرک سے۔ نقی کا مطلب صاف ستھرا، جس میں کوئی گندگی، غلاظت، نجاست نہ پائی جاتی۔ کس کی غلاظت؟ شرک کی سب سے پہلے، اس کے بعد بدعت کی، اس کے بعد معصیت کی، اس کے بعد حسد، جلن، کینہ، کپٹ، سوء ظن، بدگمانی اور دل کی بیماریوں کی ساری شکلوں سے اس کا دل صاف ستھرا ہو۔ اللہ کے نبی نے کہا اس کا دل پرہیزگار ہو اور نقی، بالکل صاف ستھرا آئینے کی طرح تمام دل کے امراض سے محفوظ اور پاک صاف ہو۔ یہ مخموم القلب انسان ہے اور اللہ کی نگاہ میں سب سے بہترین اور اچھا انسان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ یہ اہل ایمان کا شعار ہے، یہ اہل ایمان کی پہچان بتائی اللہ تعالیٰ نے کہ اہل ایمان جنت میں اللہ تعالیٰ جب ڈالے گا مومنوں کو تو کیا کرے گا؟ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ۔ کینہ کپٹ والا دل جنت میں نہیں جا سکتا۔ کتنا بڑا مرض ہے۔ جنت اتنی پاکیزہ اور مقدس چیز ہے کہ اگر اس دل کے اندر کینہ اور کپٹ کا مرض پایا جاتا ہے تو اللہ رب العالمین نے کہا ایسے مریض دل کی صفائی اور سرجری کرنے کے بعد ہم اس کو جنت میں ڈالیں گے۔ جنتیوں کے دل کیسے ہوں گے؟ مثل افئدۃ الطیور، پرندوں کے دل کی طرح۔ پرندوں کے دلوں میں کینہ ہوتا ہے، کوئی نفرت ہوتی ہے، کوئی کسی سے جلن حسد ہوتا ہے۔ سارا توکل، سارا اعتماد، سارا بھروسہ، ایمان بھی ان کا بڑا مضبوط ہوتا ہے۔ پرندوں ہی کے ایمان اور توکل کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے مثال بیان فرمائی، کہا ایسے ہی دل کے سارے امراض سے بندے کا دل پاک ہوگا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے کہا کہ جس کا دل پاک ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا، اور یہی اہل ایمان کی نشانی ہے۔ والذین جاؤوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ صحابہ کرام کی صفت اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمائی کہ یہ اہل ایمان جو ہیں، ان کے بعد والے جو ہیں، وہ کیا دعا کرتے ہیں؟ یقولون ربنا اغفر لنا۔ صحابہ اور صحابہ کے بعد والے اہل ایمان، اے اللہ ہمیں بخش دے، ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان،
اور ہمارے ان بھائیوں کو بخش دے، معاف کر دے جو ایمان کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں۔ پھر کہتے ہیں وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا، اے اللہ تو ہمارے دلوں میں اہل ایمان کے لیے کوئی کینہ و کپٹ نہ رہنے دے۔ اللہ تو ہمارے دل کو اہل ایمان کے کینہ و کپٹ سے محفوظ رکھ لے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ یہ اہل ایمان کی دعا ہے، اللہ کے بندوں کی دعا ہے، وہ اپنے دلوں کی صفائی، سلامتی اور پاکیزگی اور اپنے دل کو تمام امراض خبیثہ سے پاک رکھنے کے لیے ہمیشہ فکر مند رہا کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے حدیثوں کے اندر جو ہمیں اور آپ کو تعلیم دی ہے، جو ہمیں اور آپ کو سکھایا ہے، قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے جو بیان فرمایا ہے کہ ہم اپنے دلوں کا تزکیہ کریں، اپنے دلوں کو پاک صاف کریں، اپنے دلوں سے کینہ اور کپٹ نکال کر کے خروج کر کے پھینک دیں۔ تزکیہ جانتے ہیں؟ تزکیہ جانتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ جو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا وہ انسان کامیاب ہو گیا۔ تزکیہ یہی ہے کہ کوئی ایک باٹل ہے، کوئی ایک گلاس ہے، کوئی ایک رکھنے والی چیز ہے، اس کے اندر گندگی بھری ہوئی، کیا ہو؟ خراب چیزیں ہوں، غلاظت کی چیزیں ہوں۔ جیسے شرک کیا ہے؟ غلاظت ہے۔ بدعت کیا ہے؟ نجاست ہے۔ معصیت کیا ہے؟ ناپاکی ہے۔ کینہ، کپٹ، حسد، جلن یہ کیا ہے؟ یہ سماج کی نجاستیں اور غلاظتیں۔ تو اگر کوئی اپنے دل کو پاک کرنا چاہتا ہے تو پہلے اپنے دل سے ان غلاظتوں کو نکالے۔ پہلا کیا ہے؟ پہلے ان کو نکال کر کے اس گندے پانی کو پھینکیں گے، اس میں اگر ہے تبھی تو صاف پانی لا کر کے ڈالا جا سکتا ہے۔ تو تزکیہ کو میں وہی آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ جو تزکیہ نفس آپ سنتے ہوں گے اصطلاح شریعت میں، تو دراصل تزکیہ نفس یہی ہے، دل کا۔ اللہ کے نبی نے جو فرمایا اور اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا وہ کامیاب ہو گیا۔ تو اس کا پہلا مرحلہ ہے کہ پہلے اپنے دل کو ان خباثتوں سے، نجاستوں سے، غلاظتوں سے اور باطنی اور قلبی امراض سے پاک کیا جائے، اپنے دل سے نکال کر کے خرچ کر کے پھینک دیا جائے۔ پھر اس کے بعد اس کی جگہ پہ لا کر کے شرک کی جگہ پہ توحید ڈال دیا جائے۔ بالکل گلاس کی مانند ہے اس دل کی کیفیت۔ شرک کو نکال کر کے اس کی جگہ پہ ریپلیس کیا کیا جائے؟ توحید۔ بدعت کو نکال کر کے اس کی جگہ پہ سنت، معصیت کو نکال کر کے اس کی جگہ پہ طاعت الہی، طاعت رسول، اور حسد، کینہ، کپٹ، جلن، نفرت، عداوت، دشمنی، ان ساری چیزوں کو نکال کر کے ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی، ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور الفت، یہ مومن کی شناخت ہے، یہ مومن کے دل کی کیفیت ہے۔ اور یہی امراض قلبیہ ہے جن کا میں نے پہلے ذکر کیا۔ اگر ان کو نکال کر کے شرک کی جگہ پہ توحید رکھ لیا، بدعت کی جگہ پہ سنت رکھ لیا، معصیت کی جگہ پہ طاعت رکھ لی، اور ان امراض باطنی اور امراض قلبیہ سے دل کو پاک کر کے دل کی سلامتی اور دل کی مضبوطی اور دل کی طاقت و توانائی کے جو اسباب ہیں ان کو ڈال لیا، تو انسان کا دل قلب سلیم ہو گیا اور وہ کامیاب ہو گیا۔ وہی کامیاب ہو گیا۔ جب اس کا دل درست ہو گیا تو پھر وہ اللہ کی معصیت کے لیے اس کے قدم نہیں بڑھائیں گے، کان سے غیبت نہیں سنے گا، زبان سے کسی کی برائی اور غیبت نہیں کرے گا، آنکھوں سے غلط چیزوں کو نہیں دیکھے گا۔ کب؟ اذا صلحت، جب یہ دل درست ہوگا، جب یہ باطن انسان کا صحیح ہوگا۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اپنے ظاہر کی اصلاح سے زیادہ
ظاہر کی تعمیر سے زیادہ باطن کی تعمیر، تعلیم، تربیت، تزکیہ اور اس کی اصلاح پر زور دیا. اصلاح قلب یہ اللہ رب العالمین کا ایک بنیادی مطلوب ہے اور ایک بڑی عظیم عبادت ہے. دل کو صاف کر لینا، دل کو قلب سلیم بنا لینا. اللہ تعالیٰ نے جو نبیوں کو بھیجا، خاص طور سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، جہاں توحید کی تعلیم مقصد تھا، جہاں سنت کی تعلیم اللہ رب العالمین کا مقصد تھا، وہی اللہ کے نبیوں اور رسولوں، بالخصوص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجنے کا مقصد لوگوں کا تزکیہ بھی تھا. دلوں میں جو بتوں کی محبت ہے، دلوں میں جو آستانوں سے تعلق ہے، دلوں میں سماج میں رہنے والے لوگوں سے جو نفرت عداوت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے دلوں کی صفائی کا کام کیا، دلوں کو صاف کیا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے بھیجا بھی اسی لیے ہے. والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ. قرآن مقدس کی آیات پڑھ پڑھ کر کے سناتے ہیں. وَيُزَكِّيهِمْ لوگوں کا تزکیہ کرتے ہیں. لوگوں کے دلوں میں جیسے ہم نے گندے پانی کی مثال دی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگوں کے دلوں میں معبودان باطلہ کی محبت، شرک کی محبت اور جہالت کی محبت، ضلالت اور گمراہی کی محبت اور سماج میں ایک دوسرے سے عداوت و دشمنی کی جڑیں بڑی گہری اور بہت ہی زیادہ مستحکم تھیں، جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکال کر کے پھینکا تھا. تزکیہ کیا لوگوں کے دلوں کا، شرک کو نکالا، گمراہی کو نکالا، ضلالت کو نکالا، لوگوں سے نفرت و دشمنی کو نکالا اور ان کے دلوں کو بھائی چارگی، اخوت و محبت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیم اور تربیت کے ذریعے سے بھر دیا. یہ مشن نبوی کا ایک بنیادی حصہ ہے جو اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے. میرے بھائیوں، اصلاح بدن کے ساتھ اصلاح قلب، اصلاح ظاہر کے ساتھ اصلاح باطن اور اصلاح ذات کے ساتھ اصلاح نفس کے لیے ہمیں اور آپ کو اپنے لیے، سب کے لیے فکر مند رہنا چاہیے. یہی ہماری کامیابی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے. جو ثنا کی دعائیں ہیں عموماً عام لوگوں کو نہیں یاد ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لمبی دعا ہے، اس میں ایک ٹکڑا تھا. کیا ہے؟ کیا ہے؟ اللہم آت نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا وانت ولیہا ومولاہا. ہم کیا دعا مانگتے ہیں؟ تندرستی دے دے، مالدار بنا دے، چہرے پہ تھوڑا سا اسکن پرابلم ہے، تھوڑا درست کر دے، خوبصورت ہو جاؤں، ہے نا؟ گھر خوبصورت ہو جائے، اچھے لباس کا انتظام ہو جائے، ظاہر خوبصورت ہو جائے. ساری تگ و دو کا خلاصہ یہی ہے کہ نہیں ہے میرے بھائی؟ پوری زندگی کا ایک انسان کا خلاصہ یہی ہے کہ اس کا ظاہر چاہے وہ گھر کی شکل میں ہو، اس کے گھر کے ڈیکوریشن کی شکل میں ہو، گاڑی کے ظاہر کی شکل میں ہو، کپڑے کی شکل میں ہو اور لباس کی شکل میں ہو، وہ ظاہر کی خوبصورتی کے لیے کوشاں ہے. ساری تگ و دو کا خلاصہ وہی. رسول اکرم اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہم آت نفسی تقواہا، اے اللہ میرے اس دل کو تو اپنا تقوی نصیب فرما، اپنی خشیت سے بھر دے، اپنے ڈر سے معمور اور آباد کر دے. وزکیہا انت خیر من زکاہا، ہمارے اس نفس کا تزکیہ فرما دے، ہمارے اس نفس کا تزکیہ فرما دے. وہی تزکیہ
شرک کو نکال دے، بدعت کو نکال دے، گناہ کو نکال دے، حسد اور کینہ اور کپٹ اور ضلالت و دشمنی، نفرت اور عداوت، ساری جو امراض خبیثہ، امراض باطنیہ ہیں، تو ان دل سے ساری بیماریوں کو نکال کر کے پھینک دے۔ وَزَكِّهَا أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا أَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلَاهَا، اے اللہ اس دل کو صحیح رخ دینے والا تو ہی ہے۔ ایک نبی جس کے دل کی خوبصورتی کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، جس نبی کے دل کو شق صدر کے ذریعے سے جبریل امین نے آ کر کے ظاہری اور باطنی جتنے امراض ہو سکتے تھے چیر کر کے اس دل سے سارے عیوب کو نکال دیا تھا، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رب کی بارگاہ میں اپنے دل کی پاکیزگی اور طہارت اور سلامتی اور اپنے باطن کی اصلاح کے حوالے سے اتنے فکر مند ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ رسول اکرم نے اپنے کردار سے، جب انسان کا دل پاک ہوتا ہے، اللہ کے نبی دعا کیا کرتے تھے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ آئینہ دیکھنے کی دعا۔ آئینہ مطلب شیشہ ہے، کیا بولتے ہیں؟ میرر۔ تو دعا کیا کرتے تھے؟ اصلاً وہ دعا اس لیے نہیں ہے، عموماً کرتے تھے اللہ کے نبی۔ ارواء الغلیل میں علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا مائی عائشہ کے حوالے سے کہ اصلاً وہ آئینہ دیکھنے کی نہیں دعا، عام دعا ہے۔ کیا دعا کرتے تھے؟ ہاں، اور فَأَحْسِنْ خُلُقِي، جو عربی پڑھنے والے ہیں خلقی اگر لکھ دیں اور خلقی لکھ دیں اور دونوں پہ زیر زبر نہ لگائیں تو دونوں کی شکل ایک ہے۔ اردو جاننے والے، عربی جاننے والے خلقی بھی لکھ دیں اور خلقی بھی لکھ دیں، جو ہم نے دعا میں ابھی پڑھا، اگر اس کو مشکل نہ کریں، اعراب نہ لگائیں، زیر زبر نہ لگائیں تو دونوں کی شکل ایک ہے۔ لیکن زیر زبر کی تبدیلی کی وجہ سے معنی میں اتنا زیادہ تفاوت اور فرق آ جاتا ہے۔ یہی عربی زبان کی نزاکت و مالداری ہے کہ زبر اور جزم اور زیر کی فرق کے ساتھ اس کے معنی میں زمین و آسمان کا فرق ہو جاتا ہے۔ کیا دعا مانگتے تھے؟ اللہم احسنت خلقی۔ اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ نے بڑا حسین و جمیل، خوبصورت، وجیح، لائق دید بنایا تھا، بلا شبہ، جیسے آپ نے اپنے آپ کو خود بنایا ہو، اتنا زیادہ خوبصورت۔ ہاں، حسان ابن ثابت نے کہا دعا کیا کرتے تھے؟ اللہ تو نے میرے خلق کو، میرے ظاہر کو، خلق کا معنی میرا ظاہر جو ہے، میری ظاہری ساخت اور بناوٹ جو ہے بلا شبہ تو نے اچھا بنایا ہے۔ فَأَحْسِنْ خُلُقِي، میرے باطن کو تو حسین اور جمیل بنا دے۔ خلق کا معنی باطن، میرے کردار کو، میرے برتاؤ کو، میرے سلوک کو، میرے طرز زندگی کو، میرے طرز عمل کو، میرے طرز بود و باش کو، میرے تعامل اور بہیو اور برتاؤ کو، لوگوں کے ساتھ جیسے میرا جسم خوبصورت ہے، میری آنکھیں حسین ہیں، اے اللہ میرے باطن کو بھی تو خوبصورت کر دے۔ اور جب باطن خوبصورت ہو جائے گا تو وہ بندے کا برتاؤ لوگوں کے ساتھ اپنے آپ خوبصورت ہو جائے گا۔ وہ آدمی جو باطن کا خوبصورت ہے، جس کا دل اچھا ہے، وہ اپنے آپ لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے لگے گا۔ اسی کو کہتے ہیں اسلامی اخلاق۔ غریب آدمی کو مالدار آدمی سلام کیوں نہیں کرتا؟ کیوں نہیں کرتا؟ ہاں، وہ کس چیز کا مرض ہے؟ غرور اور کبر۔ وہ مرض کہاں سے ہے؟ کبر کا مرض کہاں ہے؟ دکھتا ہے کیا؟ وہ بولتا ہے میں متکبر ہوں، وہ مرض جو ہے کہاں؟
یہاں ہے. اور وہی کبر کا مرض اپنے سے غریب و محتاج آدمی کے ساتھ غلط برتاؤ کرنے پر آمادہ کرتا ہے. اور اگر یہ دل اس کبر سے پاک ہو تو کمزور آدمی کو بڑے پیار سے نیکی سمجھ کر کے وہ سلام کے لیے آمادہ ہو جائے گا. ہوگا کہ پتہ کیا چلا؟ یہ باطن جب خوبصورت ہوگا تب آدمی کا برتاؤ خوبصورت ہوگا. اسی کو خلق جو کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، خلق، اخلاق، باطن کی خوبصورتی ہی انسان کے اخلاق اور کردار کو طے کرتی ہے. آپ بیٹھ کر کے احتساب کریے گا زندگی کے معمولات میں. حسد کیا ہے؟ کون سی بیماری؟ ہاتھ کٹ جاتا ہے کیا حسد میں؟ پیشانی پہ پھوڑا نکل آتا ہے کیا؟ بیماری ہے کہ نہیں ہے مومن؟ مسلمان کی زندگی کی بیماری ہے کہ نہیں؟ کہاں ہے وہ؟ کیا میرا بھائی ہی کیوں نہ ہو، بہترین گاڑی لے کر کے آیا، دیکھنے کے بعد حسد کے اس مرض کی بنیاد پر ہماری جبینوں پر نشانات آ جاتے ہیں، سکڑن آ جاتے ہیں. کیوں؟ وہ حسد الحمدللہ کہنے کے بجائے، مسرت و خوشی کے اظہار کے بجائے اس آدمی کے چہرے کو ندامت و پشیمانی میں بدل دیتا. وہ برتاؤ جو اس کا ہوا، جس والہانہ انداز میں اپنے بھائی کی اس نعمت پر اظہار خوشی اور اظہار مسرت ہونا چاہیے، وہ نہ کرنے کے بجائے اپنی پیشانیوں پر وہ سلوٹیں لا رہا ہے. کیوں؟ وہ حسد کا مرض اس کو اس کردار اور برتاؤ کے لیے مجبور کر دینا. یہ دو مثالیں میں صرف دے کر کے بات کو آگے بڑھا رہا ہوں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہی امراض آپ کے باطن میں، قلب میں نہیں تھے، جس کے نتیجے میں اپنے کیا دشمنوں کے ساتھ رسول اکرم کا برتاؤ جو مثالی اخلاق آیا سماج میں، اسی دل کی پاکیزگی کی بنیاد. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ جو کہا گیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سند دی گئی کہ آپ اعلیٰ اخلاق نہیں بلکہ اعلیٰ اخلاق کے اوپر جو منزل ہوتی ہے اس کی چھت پر جا کر کے آپ سوار ہو گئے ہیں. اب اس کے بعد کوئی اور درجہ نہیں بچتا ہے. یہ صرف اور صرف رسول اکرم کے جو اعلیٰ اخلاق تھے، اس دل کی پاکیزگی، یہ طہارت اور سلامتی اور دل کی خوبصورتی کی بنیاد پر پاتے تھے. جس کا دل صاف نہ ہو، جس کا دل قلب سلیم نہ ہو، جس کا دل کبر سے پاک نہ ہو، وہ سماج میں غریبوں کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کرے گا. جس کا دل حسد سے پاک نہ ہو، وہ اللہ کے انعام یافتہ لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ نہیں کرے گا، بغض کے ساتھ جیے گا، کڑ کڑ کر کے جیے گا، جلن کے ساتھ جیے گا. اس کا سکون تو غارت ہوتا ہی ہے اور اس کا تعامل بھی بدلتے چلے جاتا ہے. رسول اکرم نے جانی دشمنوں کے ساتھ جب طائف گئے، مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا. دو مثال میں دیتا ہوں، آپ غور کیجئے. مائی عائشہ نے کہا کہ حل اتا علیک یا رسول اللہ یوم کان اشد من یوم احد. اے اللہ کے نبی، احد کے دن سے زیادہ سخت آپ کی زندگی میں کوئی دن آیا؟ آپ نے سنا ہوگا الگ الگ انداز میں. طائف جب گئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم توحید کی دعوت کو لے کر کے،
کیا کیا رویہ لوگوں نے؟ کنڈوں و باشوں کو لگا دیا، رسول اکرم کے ساتھ ناروا سلوک کی جو شکلیں ہو سکتی تھی سارے طریقے انہوں نے اپنائے. اللہ ناراض ہو گیا. رب کی ناراضگی اور غضب کا عالم یہ تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی دعوت دی تو کہا کہ ان لوگوں نے آپ کے ساتھ برا رویہ اپنایا. ملک الجبال پہاڑوں کا فرشتہ آتا ہے، اس کی ڈیوٹی پہاڑوں پر لگی ہوئی ہے. اللہ جہاں بولے لے کر کے اس کو پہنچ جاؤ، ایسا کرنا شروع کر دو، گھما دو، گرا دو. یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ چاہیں تو ان دونوں پہاڑیوں کے بیچ میں انہیں پیس کر کے چٹنی بنا دیا جائے ان کے ظالمانہ سلوک کی بنیاد. کون تھا؟ ملک الجبال. اللہ کے حکم اور آرڈر پر رسول اکرم کے ساتھ اتنا بدترین رویہ اپنایا گیا کہ اللہ کو ناراضگی ہوئی، ملک الجبال کو بھیج دیا اور اللہ کے نبی سے اجازت مانگی کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کہیں تو ان دونوں پہاڑوں کے بیچ میں انہیں پیس دیا جائے، انہیں تہس نہس اور برباد کر دیا جائے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں. یہ برداشت کی قوت، اتنا پاور آنے کے بعد، قدرتی پاور کے بعد اپنے آپ کو کنٹرول کر لینا اور دشمن کو معاف کر دینا اور اس دشمن کے ساتھ اچھے برتاؤ سے پیش آنا اور اس کے بارے میں حسن ظن اور بہترین گمان رکھنا، یہ نارمل دل والا انسان اپنی زندگی میں کبھی معاملہ نہیں پیش کر سکتا. یہ ہوا کیوں؟ یہ صرف اس دل کے اندر اگر رسول اکرم نے یہ کینہ پال لیا ہوتا کہ انہوں نے میں اللہ کا آخری نبی، یہ آنا جاتا، یہ ایٹیٹیوڈ آ جاتا، میں آخری نبی، میں نبیوں کا سردار اور سرتاج، طائف کے گنڈوں کا اتنا بدترین رویہ میں برداشت کروں؟ نہیں ہو سکتا. فرشتہ آیا تھا، بول دیتے جاؤ جاؤ، انہوں نے ہمارے ساتھ. لیکن یہ دل کی پاکیزگی تھی، وہ دل قلب سلیم تھا، وہ دل کی طہارت تھی کہ جو اذیتیں، جو مصیبتیں، جو تکلیفیں، جو پریشانیاں، جو مصائب، جو مظالم، جو مشکلات اور طرح طرح کے مسائل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کی طرف سے آئے، ساری چیزوں کو بھلا کر کے اس دل کو صاف کیے ہوئے تھے. یہی ہے کینہ سے پاک دل. کینہ کسے کہتے ہیں؟ چھوٹی سی کوئی تکلیف دیا ہو، پال کے گھومو، پال کے گھومو، وہ دل بیمار دل ہو گیا. پاک تھا دل. اللہ کے نبی نے کہا کہ جاؤ، تم کو ضرورت نہیں ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ ناروا اور بدترین اور غلط سلوک اپناؤ، بدلے کا طریقہ اپنایا جائے. اللہ کے نبی نے کہا بل ارجو ان یخرج اللہ من اصلابہم من یعبد اللہ وحدہ لا یشرک بہ شیئا. جانے دو، ان کو معاف کر دو. ان کی آنے والی جنریشن اور نسل سے مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں میں ایسے لوگوں کو پیدا کرے گا جو صرف اور صرف اللہ واحد کی عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے. اس امید میں انہیں آپ معاف کر دیجئے. مائی عائشہ نے پوچھا کیا تھا؟ مائی عائشہ کو لگا یہی تھا کہ احد کے دن سب سے زیادہ آپ کو تکلیفیں دی گئی ہیں، دندان مبارک شہید ہو گئے، سر مبارک خون آلود ہو گئے، بدن پورا خون سے لت پت ہو گیا. نہیں، اللہ کے نبی نے کہا احد سے زیادہ طائف کے لوگوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ظالمانہ اور بدترین سلوک اپنایا تھا. باوجود اس کے ملک الجبال پہاڑوں کا فرشتہ آیا اور رسول اکرم نے اپنے دل کی طہارت و سلامتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان ظالموں کے ظلم کو معاف کر دیا اور اللہ سے حسن ظن کی امید کا اظہار فرمایا. یہ کیا تھا؟ یہ دل کی پاکیزگی تھی. دل میں اگر اس چیز کو پال لیتے
کہ ہم کو انہوں نے کتنا ظلم دیا ہے. یہی ہے دل کو بیماریوں سے پاک کرنا. وہ تقی النقی، صاف ستھرا دل یہی ہے کہ کسی دشمن کے ساتھ بھی آپ کا رویہ اچھا ہو. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد کے بارے میں بیان کرتے ہیں. رسول اکرم کے ساتھ کیے گئے ظلم و ستم کا تذکرہ کرتے ہوئے جیسے کسی نبی کا کوئی قصہ بیان کر رہا ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ آپ کے ساتھ پیش آنے والا حادثہ بیان کر رہے تھے. کہا ضربہ قومہ فادموہ، رسول کی قوم نے رسول کو مارا اور اب کو لہو لہان کر دیا. وَهُوَ يَمْسَحُ الدَّمَ عَنْ وَجْهِهِ، منظر کو آپ اپنی نگاہوں کے سامنے لائیے. عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں رسول اکرم کا یہ قصہ بیان کرتے ہوئے کہ آپ کو آپ کی قوم نے مارا، لہو لہان کر دیا، خون سے لت پت کر دیا. رسول گرامی اپنے چہرے انور سے خون کو پوچھتے ہوئے کیا کہہ رہے تھے اللہ سے؟ اللہم اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون. میرے بھائیوں، انسانی تاریخ اتنے مثالی اخلاق و کردار اور نظر انداز کرنے کی کوئی مثال اس دنیا انسانیت میں نہیں پیش کر سکتی. زخمی کرنے والوں کے بارے میں وہ زخمی انسان جو اپنے چہرے انور سے، اپنے چہرے سے خون کو ہٹاتے ہوئے کہتا ہے کہ اللہ تو انہیں بخش دے، اللہم اہدی، اے اللہ تو انہیں ہدایت دے دے. یہ بیچارے جانتے نہیں. الداء والدواء ابن القیم الجوزیہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اس میں انہوں نے اس واقعے کو ذکر کرنے کے بعد لکھا کہ 4 چیزیں اس چھوٹے سے جملے کے اندر آپ کو ملیں گی. اس جملے کے اندر اللہم اغفر، اللہ معاف کر دے، یعنی معافی کا درجہ کس کے بعد آتا ہے؟ ہدایت کے بعد، ایمان کے بعد. دوسری روایتوں میں یہ بھی ہے کہ اللہ انہیں ہدایت دے دے، ایمان کی دولت دے دے. جب یہ ہدایت پہ آئیں گے تبھی ان کے لیے مغفرت کا امکان ہے. تو انہوں نے الداء والدواء میں ذکر کیا کہ آپ اللہ کے نبی کے اس جملے پہ غور کرو. کیا ہے؟ پہلے تو العفو، معاف کر دیا. معاف نہیں کرتے تو ہدایت کی دعا مانگتے؟ بولو. ایک امام الانبیاء ظلم کرنے والوں کے لیے ہدایت کی دعا مانگ رہا ہے، معمولی بات؟ تو دعا سے پہلے دعا کا مانگنا اس بات کا ثبوت ہے کہ رسول اکرم نے انہیں معاف کر دیا. پھر کیا کہا؟ استغفار، مغفرت کی دعا کی، ایمان کی، ہدایت کی دعا. پہلے تو معاف کیا، پھر دوسرا کیا ہوا؟ ان کے لیے استغفار، مغفرت کی دعا فرما رہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. پھر کیا کہا؟ عذر پیش کیا رب کی بارگاہ میں ان کی طرف سے. لا یعلمون، یہ بیچارے میرے مقام کو جانتے نہیں ہیں، میری حیثیت کو جانتے نہیں ہیں، میرے درجہ نبوت اور رسالت کو سمجھتے نہیں ہیں، اس کا احساس نہیں. اے اللہ، یہ لا علم لوگ ہیں، میرے مقام اور منصب کی حیثیت کا انہیں شعور اور ادراک نہیں ہے، جس کی بنیاد پر یہ میرے ساتھ، اگر وہ میرے مقام اور منصب کو جانتے تو میرے ساتھ یہ رویہ نہیں اپناتے. یہ عذر پیش کر رہے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے لیے جنہوں نے آپ کو لہو لہان کیا ہوا. پھر کیا؟ کوئی ناراض ہو جائے بیٹے سے تو کیا بولے گا؟ میرا اس سے کوئی لینا دینا نہیں، یہی تو بولے گا. بھائی سے میرا کوئی لینا دینا نہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں لقومی، لقومی، اے اللہ یہ میرے قبیلوں خاندان کے لوگ ہیں، میری بستی، میرے محلے کے لوگ ہیں، میرے اپنے لوگ ہیں، میں ان سے اظہار برات کا اعلان نہیں کرتا. کون لوگ ہیں؟ جنہوں نے آپ کو لہو لہان کیا ہوا ہے. کیا کہہ رہے ہیں؟
دعا مانگ رہے ہیں، ان کے لیے مغفرت کی دعا کر رہے ہیں اللہ سے، ان کے لیے عذر پیش کر رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، انہیں کہہ رہے ہیں کہ اللہ یہ اپنے لوگ ہیں، اور اللہ رب العالمین کی خوشنودی کے لیے انہیں معاف فرما دے رہے ہیں۔ یہ رسول اکرم کا یہ عمل، یہ کردار، یہ برتاؤ، یہ سلوک، یہ رویہ کیوں بنتا ہے میرے بھائیوں؟ اس لیے کہ دل، اگر اسی دل کے اندر کینہ پال لیتے تو نہ کہتے کہ یہ اپنے ہیں، نہ کہتے اللہ سے انہیں بخش دے، نہ یہ کہتے کہ لا یعلمون یہ جانتے نہیں ہیں، بلکہ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کے بد دعا کرنا شروع کر دیتے۔ یہ نبی کی زندگی کی مثالیں، واقعات، سنہرے اوراق حیات نبوی کے، یہ کیا پڑھنے کے لیے، تقریروں میں لطف کے لیے، کسی مولوی کی زبان سے لذت آمیز انداز میں لذت حاصل کرنے کے لیے نہیں، اپنے گریبان میں جھانک کر کے اپنا احتساب کرنے کے لیے، اسی کردار رسول، اخلاق رسول اور عمل رسول اور سنت رسول کو کہیں نہ کہیں ہمیں اپنی زندگیوں میں ہم اپنی بیوی کو معاف کرنے کے لیے نہیں تیار، ہم اپنے بیٹوں کو معاف کرنے کے لیے نہیں تیار، ہم اپنے بھائیوں کو معاف کرنے کے لیے نہیں تیار ہیں، اور دنیا کے تھوڑے تھوڑے مسائل اور تھوڑی تھوڑی بنیادوں پر زندگی بھر کے لیے ہم نے ان سے قطع تعلق کیا ہوا، دنیاوی غرض سے، جو کہ اللہ کے ہاں قطعاً روا اور جائز نہیں ہے میرے بھائی۔ ان دلوں کو پاک کریں، اللہ سے دعائیں مانگیں۔ اللہ رب العالمین سے میں ایک فضیلت کا واقعہ ذکر کر کے کہ کتنی بڑی چیز ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دل کتنے پاک اور صاف تھے میرے بھائیوں، اور میں یہ بھی ذکر کرنا چاہتا تھا کہ ہمارے دل پاک کیسے ہوں، کسی اور موقع سے اسی موضوع پر انشاءاللہ آج صرف یہی کہ تزکیے قلب، اصلاح باطن، تطہیر نفس، اور اس تطہیر قلب کی فضیلت کیا ہے، وہی آدمی کامیاب ہے۔ جنت اسی کے لیے ہے جو پاکیزہ دل لے کر کے جائے گا، وہ دل جو کینہ نہ ہو۔ آج سماج میں دیکھیے حسد کا کتنا عام چلن ہے، شیطان بھی بعض انسانوں سے سرما جاتا ہو، یہ عالم ہو گیا ہے، اور وہ حسد کرنے والا خود اپنے کو بھی پریشان کرتا ہے، اپنے عقید و آخرت سب کو برباد کرتا ہے، اور اندر اندر بے چین ہو رہا ہے۔ آنا، خود سری، کبر کی بنیاد پر، میں اس سے چھوٹا ہوں کیا، سلام نہیں کرتا میں کیوں کروں، ہاں، سلام کی بنیاد درجہ بندی کوئی ہے، مالداری پیمانہ ہے، عہدہ و منصب پیمانہ ہے، علم و عمل پیمانہ ہے، بولیے اسلام، ایمان۔ آج جو محبتیں نہیں ہیں سماج میں، اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اگر آپس میں جنت میں جانا چاہتے ہو تو ایمان والے بن جاؤ۔ کیا جنت میں جانا چاہتے ہو تو ایمان والے بن جاؤ۔ لا تدخلون الجنت حتی تؤمنوا ولا تؤمنوا حتی تحابوا، اور ایمان والا اس وقت تک نہیں بنو گے جب تک آپس میں محبت نہ کرو۔ اب بولو، ایمان درست نہیں ہے جب تک آپس میں محبت نہ ہو، اور محبت قیدا کرنے کے لیے اللہ کے نبی نے نسخہ کیا بتایا تھا اسلامی سماج کا؟ اولا ادلکم اذا فعلتموہ تحاببتم، ایک ایسا عمل بتاتا ہوں کہ جب وہ تم کرنے لگو گے تو آپس میں محبت کرنے لگو گے۔ کیا؟ افشوا السلام بینکم، سلام کو عام کرو، محبت بڑھتی جائے گی، کدورتیں کم ہوں گی، دوریاں کم ہوں گی، دلوں میں لگاؤ آئے گا۔ تو یہ بھی پیمانہ ہو گیا ہے چھوٹے بڑے کا، ناز اور نخرے کا، اظہار شان و شوکت کا، اظہار قوت کا۔ یہ اسلامی سماج کی شکلیں نہیں ہیں میرے بھائیوں۔
ایک واقعہ ذکر کر کے میں ذکر کرنا چاہتا تھا، کیونکہ صحابی رسول کا ہے۔ ایک مرتبہ مسجد میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ تھے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں یتلو علیکم الآن رجل من اہل الجنہ، ایک جنتی آدمی آ رہا ہے، صحابی تھے انصار صحابہ میں سے، کہا کہ لوگوں نے دیکھنا شروع کر دیا، وہ جنتی آدمی ہے کون؟ مسند احمد کی روایت ہے، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے قابل حجت قرار دیا ہے۔ تو صحابہ دیکھنے لگے، بائیں ہاتھ میں اپنی جوتیاں لیے ہوئے، داڑھی سے وضو کا پانی ٹپک رہا ہے، مسجد میں انٹری کر رہے ہیں، رسول اکرم صحابہ کو دکھا کر کے کہہ رہے ہیں، یعنی زبان رسالت معاب انہیں جنت کی بشارت دے رہی۔ کیا کر رہی ہے؟ جنت کی بشارت دے رہی ہے۔ پھر دوسرے دن وہی صحابی، رسول اکرم نے کہا وہی منظر، بائیں ہاتھ میں جوتیاں اور وضو کا پانی داڑھی سے ٹپک رہا ہے، یتلو علیکم الآن رجل من اہل الجنہ، ایک جنتی آدمی آ رہا۔ پھر تیسرے دن تو پھر اللہ کے نبی نے کہا یتلو علیکم الآن رجل من اہل الجنہ، ایک جنتی آدمی تمہارے درمیان آ رہا ہے۔ صحابہ نے دیکھ کر کے دیکھا تو وہی صحابی جن کو کل اور پرسوں کہا تھا، جنتی صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر کہنے لگے کہ یہ خوش بخت آدمی ہے کون؟ یہ خوش نصیب آدمی ہے کون جس کو زبان رسالت معاب نے مسلسل 3 دن اپنی مقدس زبان سے جنت کی بشارت اور خوشخبری سنائی ہے؟ یہ وہ آدمی ہے کون جس کے بارے میں مجھے پتہ لگانا پڑے گا۔ کہا گئے ان کے گھر پہ پیچھے پیچھے چلتے ہوئے پہنچ گئے۔ آپ کی خوبی کیا ہے؟ کہا پہلے تو کہا میں آپ کے یہاں 2-3 دن ٹھہرنا چاہتا ہوں، اجازت دیجیے۔ جنت کے خوگر صحابہ کرام کتنے تھے آپ اندازہ لگاؤ۔ اس کو بول دیے جنتی رسول اکرم تو اس کے عمل کو دیکھ کر کے خود کو جنتی بنانا۔ تو مولوی جنت کے اسباب اعمال ذکر کرتے جائے کوئی فرق نہیں آنے والا۔ صحابہ ڈھونڈتے تھے راستے، صحابہ جنت کے راستے تلاشتے تھے کہ راستہ جائے گا کون جنت کو، وہ بتائیے۔ کہا گئے، کہا کون سی خوبی ہے آپ اس میں، اس کو مجھے پتہ لگانا ہے۔ کہا میں آپ کے گھر پہ 3 دن ٹھہرنا چاہتا ہوں، مجھے اجازت دیجیے۔ میں اپنے گھر سے کچھ وجوہات کی بنا پر بھاگ کر کے آیا۔ کہا رہ جائیے۔ کہا میں دیکھا تو نہ وہ آدمی اٹھ کر کے کوئی لمبا تہجد بھی پڑھتا ہے، نہ بہت زیادہ کریم کی تلاوت کرتا ہے، نہ بہت زیادہ وظیفے کرتا ہے۔ ارے ہے کون سی خوبی جس کی بنیاد پر رسول اکرم نے ایک ساتھ کانٹینیو لگاتار مسلسل اس کو صحابہ کرام کی مجلس میں جنت کی بشارت 3 دن لگاتار سنائی؟ وجہ کیا ہے؟ کہا کہ میں ان کے گھر سے آنے لگا تو میں نے کہا کہ بھائی میں صرف آپ کے گھر پہ اسی لیے ٹھہرا ہوا تھا کہ اللہ کے نبی نے 3 دن آپ کے بارے میں مسلسل جنت کی بشارت دی ہے، اور میں دیکھنا چاہتا تھا کہ آپ وہ کون سا عمل کر رہے ہیں جس کی بنیاد پر آپ کو جنت کی خوشخبری مل چکی۔ میں اس لیے آپ کے یہاں ٹھہرا ہوا تھا۔ فقالا ما ہوا الا ما رأیت، انہوں نے کہا کہ جو آپ نے دیکھا بس وہی ہے، میرے اندر اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ کہتے فلما ولیت دعانی، حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں، عبداللہ ابن عمرو ابن عاص، کہ میں جب آنے لگا تو انہوں نے دوبارہ مجھے بلایا اور کہا کہ ما ہوا الا ما رأیتا، جو آپ نے مجھے 3 دن اپنے گھر میں دیکھا ہے وہی میری اصل حقیقت ہے، غیرہ، لیکن ایک خوبی جو مجھے لگ رہی ہے جس کی بنیاد پر اللہ کے نبی نے مجھے جنت کی بشارت دی ہے، غیر انی لا اجدو فی نفسی لأحد من المسلمین غشا ولا احسد احدا علی خیر آتا اللہ ایاہ۔ کہا ہاں ایک چیز جو مجھے سمجھ میں آتی ہے کہ میں اپنے دل میں اپنے کسی بھائی کے لیے کینہ اور کپٹ نہیں رکھتا۔
میرا دل پاک ہے، میرا دل صاف ہے سارے امراض باطنیہ سے. ولا احسد احدا علی خیر آتاہ اللہ، اور اگر اللہ نے کسی کو خیر دیا ہے، بھلائی دی ہے، نعمت دی ہے، دولت دی ہے، عزت دی ہے، شہرت دی ہے، دنیا میں کسی بھی خیر سے نوازا ہے، تو میں اپنے اس بھائی کے خیر اور بھلائی پر کسی طرح کا کوئی حسد نہیں رکھتا، میں اس سے اپنے آپ کو بے نیاز پاتا ہوں. اور شاید یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی نے مجھے اتنی بڑی بشارت سنائی ہے. حضرت عبداللہ نے کہا کہ ہادہ التی بلغت بکا وہی التی لا نطیق، یہی وجہ ہے کہ آپ کو درجہ ملا، اور یہ بہت معمولی کام نہیں ہے. نماز اگلی سب میں پڑھ لینا بنسبت آسان ہے، آسان ہے. اس دل کو دل کے امراض سے پاک کرنا، اور اس دل کو اس کی بارگاہ میں خوبصورت پیش کرنا. جو اللہ ہمارے دل کو دیکھ رہا ہے، یہ اصل ایمان کی علامت ہے میرے بھائی. دعا مانگو اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ ہمارے دلوں کو دین پر، اپنی طاعت اور بندگی پر اور دل کی سلامتی پر اللہ تعالیٰ ثابت قدم رکھے. یہ دعا مانگا کرو، اللہم آت نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا. کیونکہ دل اگر درست نہیں ہے تو جنت کے دروازے بھی نہیں کھلیں گے. مغفرت روک دی جاتی ہے، مغفرت روک دی جاتی ہے. کینہ پرور انسان کی اس کے دل میں اس کینے کے وجود کی بنیاد پر دو جرم ہے جو مغفرت میں رکاوٹ ہے، ایک شرک اور ایک کینہ اور حسد، جلن، جو دل کے امراض ہیں. کبر، عجب، گھمنڈ، غرور، حسد، کسی سے جلنا، کسی کی نعمت کے لیے، زوال کے لیے امید اور آس رکھنا، یہ ساری امراض ہیں میرے بھائیوں. دل کو پاک کر لو، سب سے بہترین انسان اللہ کی ہے. اور اسی دل کو اللہ دیکھتا ہے. یہ تھوڑا سا پھٹا وٹا چل جائے گا، لیکن یہ اگر خراب ہے اور کپڑا اچھا ہے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں خوبصورت نہیں ہے. انسان میں تو ہے. تو اس لیے اس دل کی پاکی، صفائی اور ستھرائی کے لیے ہم سب فکر مند ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے باطن اور اپنے نفس اور اپنے دل کے تزکیہ اور تطہیر کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اس اہم عبادت کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہمیں اپنے دلوں کو پاک اور صاف رکھ کر کے جینے اور اسی حال میں مرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں دل کے جتنے سارے امراض ہیں، شرک، بدعت، معصیت، نفرت، عداوت، دشمنی، بغض، کینہ، کپٹ، حسد، جلن، ان سارے امراض خبیثہ سے اللہ تعالی ہم سب کے دلوں کو پاک اور صاف فرمائے. اللہ رب العالمین ہم سب کو دین اور دین کے تقاضوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمیں دین اسلام سے سچی محبت کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم یہاں جو ریاض الجنہ میں بیٹھے تھے، کہاں بیٹھے تھے؟ ہے نا، معمولی فضیلت نہیں ہے. ریاض الجنہ، جنت کی کیاری، اس سے کھا رہے تھے، چر رہے تھے. ہاں معمولی ہے. ریاض الجنہ سے بھاگتے ہیں لوگ. مدینہ جا کر کے ریاض الجنہ میں پہنچنے کے لیے لڑائی کرتے ہیں. اللہ کے نبی نے کہا یہ بھی ریاض الجنہ، فرتاؤ، چرو. ہاں بنا لیا نا اتنی دیر ہم نے اس مجلس کو ریاض الجنہ جو اللہ رب العالمین نے ہمیں دیا، مجلس میں قرآن، حدیث اور اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سن کر کے. یہ اللہ کا فضل ہے جو اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے. اللہ اسے بار بار ہم سب کو ان فضیلتوں سے مالا مال کرے، ہم سب کو اخلاص کی توفیق دے اور اخلاص کے ساتھ ان ہمارے اعمال کو ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنائے. اللہ تعالی ہمارے گناہوں کی مغفرت کا سبب اور سامان بنائے. اللہ ہماری اس مجلس کو ہماری مغفرت کا ذریعہ بنائے. اللہ تعالیٰ اس مجلس کو ہمارے رفع درجات کا ذریعہ بنائے. اللہ تعالیٰ اس مجلس کو ہمارے لیے دخول جنت کا ذریعہ بنائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے عقید و ایمان کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے. اللہ خاتمہ ہو تو اسلام پر ہو،
موت آئے تو ایمان اور توحید پر آئے۔ اللہ ہمیں سنت سے توحید سے محبت کی توفیق عطا فرما۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ جزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔